چاچا رشید کی بیٹی کا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا۔ آج کے محلے کی سب سے بڑی خبر یہی تھی جو جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ جس نے بھی سنا اس نے دانتوں کے نیچے زبان دبائی کہ بیچاری مین ماں کی بچی کے ساتھ یہ کیا غضب ہو گیا۔ قسمت ہی خراب ہے ان بہن بھائیوں کی، چھوٹے چھوٹے تھے تو ماں مر گئی، جوان ہوئے تو پہلے بھائی کی بچپن کی منگنی ٹوٹ گئی۔ سگی پھپھو نے مری ہوئی بھابھی کا بھی نہ سوچا اور منگنی توڑ کر لڑکی کی شادی کہیں اور کر دی۔ اور جب اللہ کر کے اس بیچاری کا رشتہ ملا اور شادی ہونے جا رہی تھی تو نکاح والے دن لڑکے والوں سے جھگڑا ہو گیا اور وہ بغیر نکاح کے لوٹ گئے۔ چاچا رشید کا بی پی ہائی ہو گیا، ان کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے اور پیچھے رہ گئی سویرا اور اس کی چھوٹی بہن کرن۔ پورے محلے کی عورتوں کی بیکار باتیں سننے کے لیے جب 2 گھنٹے بیٹھ گئے، چاچا رشید کی واپسی نہ ہوئی تو ایک ایک کر کے سب عورتیں بھی اپنے گھروں کی طرف چل پڑی تھیں۔ مغرب ہونے کو تھی، گھر جا کر کچن بھی دیکھنے تھے۔ وہ لوگ مٹھائی اور چینی تو واپس لے گئے تھے، ہاں رشید چاچا کی طرف سے جو نمک پارے پکوڑے اور سموسے دیے جانے تھے سو وہ کچن میں موجود تھے، ساتھ میں کشمیری چائے بھی تھی۔ اور ایسے حالات میں جب گھر والوں کو اپنا ہوش نہ رہا تھا، محلے کی عورتوں اور بچوں کی تو جیسے عید ہی ہو گئی۔ غیر تو پھر غیر تھے، اب رشتے دار بھی کچھ کم نہ تھے، جس کے جو ہاتھ آیا چاپر بھر کر اپنے بچوں کو دے دیا۔ یہاں بڑا پڑا سب خراب ہی ہونا ہے، رشید بھائی کے پیسے لگے ہیں، مفت میں تھوڑی آیا ہے یہ سارا سامان۔ کچھ عورتوں کو گلا تھا کہ وہ کمینے لوگ چلو چینی لے جاتے مگر مٹھائی تو چھوڑ جاتے۔ ان کے ہاں رسم تھی کہ نکاح پر لڑکے والے چینی کی 2 بوریاں لاتے جو نکاح کے بعد سب کو دی جاتی ہے۔ سب سویرا بیچاری کو بین ماں کی بچی کہہ کر کچھ نہ کچھ سمجھا کر بتا کر چلے گئے۔ اب وہ اپنی چھوٹی بہن کے گلے لگ کر خوب روئی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے برسوں پہلے نہیں بلکہ ابھی اس کی ماں کا جنازہ گھر سے نکلا ہو۔ سب سے آخر میں ہماری تائی اٹھ کر آئی تھی، مجھ سے تو اس بچی کا رونا نہیں دیکھا گیا، اسی لیے گھر آ گئی، ورنہ یہی سوچا تھا کہ رشید بھائی کے گھر آنے تک وہاں ہی رہوں گی، مگر مغرب کا وقت اور اوپر سے اس کا رونا، مجھے لگا کہ دل گھبرا رہا ہے، بی پی نہ ہائی ہو جائے، اس لیے گھر چلی آئی۔ میں نماز پڑھ لوں پھر تم میرے ساتھ چلنا عمر، انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تائی امی، میں بھی نماز پڑھ لوں پھر چلتے ہیں۔ قسم سے اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو ہاتھ پکڑ کر رشید بھائی کے سامنے لے کر جاتی اور کہتی کہ میں بہو بنانا چاہتی ہوں سویرا کو۔ یہ ارشاد اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں، ہاں دل ضرور نرم تھا ان کا میری طرح۔ پہلے تائی امی کو بی پی ہائی ہونے کا خطرہ تھا، اب شوگر نیچے جا رہی تھی، اس لیے نماز پڑھ کر مجھے روٹی پکانے پہ لگا دیا، پھر آرام سے روٹی کھائی اور اب ہم دونوں ٹارچ لے کر گھر سے نکل آئی تھی۔ ویسے تائی امی یہ لڑکے والوں سے جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا کہ وہ یوں نکاح پر چھوڑ کر چلے گئے؟